کورونا کے باعث ہلاکت خیز دن، ایک روز میں ریکارڈ 157 زندگیاں چلی گئیں، 5908 افراد میں وائرس کی تصدیق، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 11.27% رہی، فعال کیسز کی تعداد 86,529 ہو گئی، 4,682 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ حالات بدستور برقرار رہے کہ تو لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ این سی او سی اجلاس میں گفتگو، لاک ڈاؤن کا فیصلہ تمام فریقین کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ اجلاس میں ہیلتھ کیئر سہولیات اور آکسیجن کی دستیابی کے حوالے سے بریفنگ، 60 سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے واک ان ویکسین کی منظوری، 5 لاکھ سائنو فارم کورونا ویکسین خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کا بھارت سمیت دنیا بھر کے کورونا متاثرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا بھارت اور دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہیں۔ اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ مہلک وبا نے بھارت میں تباہی مچا دی، مسلسل تیسرے روز بھی 3 لاکھ سے زائد مریض رپورٹ، اسپتالوں میں آکسیجن ختم ہونے سے ہلاکتیں بڑھنے لگیں، مزید 2621 لوگ جان سے گئے، بھارتی دارالحکومت دہلی کورونا کا گڑھ بن گیا، مودی سرکار ہلاکتوں کی تعداد چھپانے لگی، مرنے والوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے بھی جگہ کم پڑنے لگی۔ انسانیت پر مشکل وقت آیا تو پاکستانی عوام بھارتی عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی، مودی سرکار کے منفی ہتھ کنڈے ایک طرف، پاکستانی عوام کو مشکل میں گھرے بھارتی شہریوں سے اظہار ہمدردی، پاکستان سٹینڈز ود انڈیا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں مشکل وقت میں پاکستان کے عوام بھارت کے ساتھ ہیں، اپنے حالات بھی اطمینان بخش نہیں، بھارت میں کیسز کی شرح 17 جبکہ پاکستان میں 11% ہے، کہا ایک ہفتہ اور دیکھیں گے، کیسز نیچے نہ آئے تو مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہوں گے۔ کورونا کی سنگین صورتحال، مریم نواز نے کراچی کا دورہ منسوخ کر دیا، کہا عوام کے تحفظ کے لیے کراچی جانے کا ارادہ ترک کیا۔ نائب صدر نون لیگ کہتی ہیں شہر قائد کے مسائل کا حل صرف نون لیگ کے پاس ہے، یقین ہے NA 249 میں مفتاح اسماعیل کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ مریم نواز نے کہا نون سے شین کبھی نہیں نکل سکتی، شہباز شریف تھوڑی سی آمادگی ظاہر کرتے تو آج وزیر اعظم ہوتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومتی نااہلی کی وجہ سے کورونا آج قابو سے باہر ہو چکا، عمران خان کو کووڈ ریلیف کے 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا، کہا تیسری لہر میں تیزی حکومتی نااہلی کے باعث آئی، بلاول نے کہا ویکسین کی بروقت خریداری نہ کرنے کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی کورونا پر نادان سیاست شرمناک حرکت ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل، کہا کیا پوری دنیا میں وبا پھیلنے کی وجہ KP اور پنجاب حکومت ہے؟ چند ہفتے قبل جب 40% مثبت کیسز کراچی سے تھے تب آپ کہاں تھے؟ عثمان ڈار نے کہا بلاول بھٹو اخلاقی غیرت کا مظاہرہ کریں، اپنی حکومت کی ناکامیاں عمران خان کے گلے نہ ڈالیں۔ اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کا خدشہ، پاکستانی کمپنیوں نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں اگر آکسیجن کی صنعتی شعبے کو فراہمی نہ روکی گئی تو اسپتالوں میں شدید کمی ہو جائے گی، یہاں بھی بھارت جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کا خوف برقرار، سعودیہ نے پاکستان اور بھارت سمیت دیگر ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دیں، حکام کے مطابق یورپی ممالک سے بھی پروازوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کے اعلان پر عمل درآمد شروع، اسلام آباد میں ضلع انتظام کا فوج اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مختلف مارکیٹوں کا دورہ، اسسٹنٹ کمشنر کی شہریوں کو ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کو یقینی بنانے سمیت تمام SOPs پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت۔
शाम 6 बजे कारोबार बंद करने और हफ्ते में 2 छुट्टियों के मुताबिल नहीं हो सकते। ताजिर बरादरी ने NCOC के ताजरों के लिए दी गई सिफारिशात मुस्तरद कर दी। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ जौहरी ने कहा, हुकूमत ऐसे फैसलों से गुरेज करे कि ताजिर सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएं। कारोबार 24 घंटे खुला रखने का मुतालबा भी कर दिया। कोरोना की तीसरी शदीद लहर। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की हिदायत पर वफाकी निज़ामत तालीमात के तहत चलने वाले तमाम सरकारी तालीमी इदारे ईद उल फितर तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने और ज़रूरी स्टाफ को ही तालीमी इदारों में बुलाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड के साथ नाइंसाफी होने लगी। नौशहरा के सरकारी अस्पताल काजी हुसैन मेडिकल कॉम्प्लेक्स और DHQ में सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए इलाज करवाने वाले मरीजों से भारी फीसें वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के मरीजों से एक दिन की फीस 25 से 50 हजार तक वसूल की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PDM के एजेंडे से मुतालिक अमूर पर बातचीत। मौलाना ने PDM का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। जेल से रिहाई के बाद शहबाज शरीफ का अवाम, पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से इज़हार तशक्कुर। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.4% की मामूली कमी। महंगाई की मजमूई शरह 17.68% रिकॉर्ड। 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 13 की कीमतों में कमी हुई। टमाटर 16 रुपए किलो और अंडे 10 रुपए दर्जन सस्ते हुए। आटे, मटन और बीफ की कीमतें बढ़ गईं। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए फंड्स $1 अरब अबूर कर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की काविशों का शुक्रिया अदा किया। मुख्तसर अरसे में अहम संगे मील हासिल करने पर स्टेट बैंक और दीगर की काविशों को भी सराहा। बिटकॉइन क्रैश होने से क्रिप्टो मार्केट को खरबों रुपए का नुकसान। 1 साल बाद बिटकॉइन की कीमत $50,000 से नीचे आ गई। मार्केट से तकरीबन $0.25 खरब का सफाया हो गया।